ہمیں اکیلا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اس میں فضل صاحب ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے، دیکھیں ایک تو بات ہو گئی فنڈنگ کی کہ پیسے نہیں آ رہے، کمٹمنٹس پوری نہیں ہو رہی جو ابھی ذکر ہوا، اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا. لیکن دوسری طرف یہ بھی تو ہے نا کہ اگر یہ سارا کچھ ہو بھی جائے تو نفسیاتی طور پر جو سوات کا جو امیج ہے، جو آپ کریڈیبلٹی کی بات کر رہے تھے آپ، وہ امیج بھی تو خراب ہوا ہے. لوگ سوچتے ہیں کوئی کراچی بیٹھا ہے کوئی کہ سوات میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میں اگر پیسہ خرچ کر کے وہاں جاؤں تو بہتر ہی میں کہیں اور چلا جاؤں. تو آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ وقت لگے گا؟ آپ میرا خیال ہے یہ کویسچن جو ہے اس پورے ڈیبیٹ کا اہم ترین کویسچن. اور میں بات کرتے جب زاہد خان صاحب بتا رہے تھے لاسز کا کہ کتنا نقصان ہوا ہے ٹورزم کو، تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ ٹورزم کا نقصان جو انہوں نے بلڈنگز کی تباہی کا یا ان امپلائمنٹ کا یا ٹورسٹ کے نہ آنے کا بتا دیا، وہ تو ایک طرف آپ رکھیں، میں تو اس کو ان کے منہ میں زیرہ سمجھتا ہوں. جو ٹورزم انڈسٹری 1950 سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے ڈیولپ کی تھی، ہمارے ریاست سوات کے لوگوں نے ڈیولپ کی تھی، وہ ٹوٹلی زمین پر بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کو اٹھتے میرا خیال ہے کہ 8-10 سال تو لگیں گے کہ وہ ہم 2000 کے پوزیشن پہ جائے. 8-10 سال میں یہ ہوگا؟ ہاں یہ ہوگا، اتنا وقت لگے گا؟ 8-10 سال تو لگیں گے جو ہم پہنچیں گے 90 کے پوزیشن پہ. 1990 میں یہاں یہ حال تھا کہ یہاں پر انگریزوں کی بسیں کڑی ہے، یہاں پر پنجاب کے، یہاں پر سندھ کے، بلوچستان کے. یہ سوات میں لوگوں کو کہتا تھا یہ ایک گلوبل ولیج تھا ان دنوں میں. آپ یہاں پنجابی، بلوچی، انگریز، عربی، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے ہوئے دیکھتے رہتے تھے. یہاں کا مین بازار جو تھا، ہمارا مین سینٹر تھا، ہمارے سلائی کڑھائی، ہمارے آرٹس کلچر. یہ جو آپ نے بات کی ہے 10 سال کی، زاہد صاحب مجھے بتائیں کہ یہ کیا واقعی یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کو ماننا ضروری ہے کہ اتنا وقت لگے گا جو مرضی کر لیں آپ؟ میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ وقت لگے گا، کیونکہ سوات کے جتنے لوگ مہذب ہے، باشعور ہے، مہمان نواز ہے، جتنا یہاں کی وادیوں میں وسعت ہے، یہاں کے پہاڑوں کی بلندی ہے، اس طرح یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بھی وسعت ہے اور یہ مہمان نواز لوگ ہیں. اور ان کی یہ ایک مثال ہے کہ دنیا کے لوگ اس کو مانتے ہیں. اس لیے جب ہم آئی ڈی پیز بنے، جب یہاں پہ یہ مصیبت آئی تو ساری دنیا نے، بلکہ پاکستان کے لوگوں نے ہمارے ساتھ جو ہمدردی کی وہ کسی دوسرے علاقے کے ساتھ نہیں کی. اب بھی اگر یہاں پہ یہ میڈیا کوریج جو ہوتے ہیں، مقابلے ہوئے، یہ کرفیو لگا، یہ ختم ہو جائے تو لوگ آنا چاہتے ہیں سوات کو. سوات کی ایک اپنی مارکیٹ ہے. لوگ اگر سوات ٹورزم سے نکالے تو کوئی مری بھی نہیں جائے گا، کاغان بھی نہیں جائے گا. جب تک سوات کھلے گا تو مری والے آپ کی بات سن کے ناراض ہوں گے. نہیں ہمارا بزنس نہیں، مجھے کہنے دے، مری والے کو احساس ہو چکا ہے. انہوں نے مجھے لیٹر بھیجا ہے، انہوں نے اخبار میں ہمارے متعلق ہماری حمایت میں بیان بھی دیا ہے. انہوں نے میٹنگز کی ہے کہ ان کو کاروبار پر اثر پڑا. اب مری میں آپ رش دیکھتے ہیں تو وہ پینڈے اور اسلام آباد کے روز لوگ صبح چلتے ہیں مری اور شام کو واپس آ جاتے ہیں. ان کے کمروں کا کاروبار نہیں ہوتا ہوٹل کا. تو یہ جو ہے کہ سوات میں لوگ نہیں آئیں گے، بالکل لوگ دوڑنے کو ہے، امید ہے، بالکل آ رہے ہیں. لیکن یہ جو صورتحال آپ نے ان کو فرینڈلی ماحول دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا رحیم صاحب، آپ نے یہ تو نشاندہی کر دی کہ حکومت نے کیا کرنا تھا، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا اور وہ کچھ حد تک نہیں کر پائی. لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے لوگ کیا کر سکتے ہیں سوات کے لیے؟ دیکھو، ہم کو اپنی حالت بخوبی معلوم ہے. حالات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک یہ کوسٹ جگہ بہ جگہ آپ چلے جائے بحرین خواجہ خیلے کی طرف. آپ یقین کریں، آپ کو 20 کلومیٹر میں تقریباً 10 سے لے کر 15 چیک پوسٹ نظر آئیں گے. لیکن یہ ضرورت نہیں رحیم صاحب، مطلب جو صورت میرا مقصد یہ کہ جو کچھ تھا ابھی اب دیکھتے ہیں کہ خود یہ برملا اعلان کرتے کہ ہم نے امن قائم کیا ہے. میں اس سے اگری نہیں کرتا. میں نہیں کہتا کہ پائیدار امن قائم ہوا ہے. جب تک یہ خاکی وردی والے ہمارے سیکورٹی فورس والے موجود ہے اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا. ایسا کوئی بیوقوف گاہک ہو سکتا ہے کہ کلاشنکوف اور جیتری کے سائے میں آ جائے اور ہم سے سودا خرید لے. آپ یقین کریں، اسی کی خاطر ہم اتنے برباد ہو گئے کہ ہمارے منگورا کی جگہ پہ اب سواڑی بنیر مارکیٹ بن گیا، ہمارے وجہ پر اب بخیلا مارکیٹ بن گیا، آگے بشام مارکیٹ بن گیا. سنجیدہ کوئی کوشش نہیں، حکومت نے ہمیں برباد کیا. آپ یقین کریں، انہوں نے راشن دیا ہے، ایسے آٹے دیے جس سے وہ چوکر ہے، اس سے روٹی نہیں بنتا، ایسے دال
ڈال دیے کہ اس سے بیسن بنتے وہ پکتی نہیں. آپ یقین کرے گا اگر اس کی جگہ یہ لوگوں کو پیسے دے دیتے تو پھر ہمارا سرکل بھی چلتا تھا, لوگ ہم سے خرید و فروخت کرتے تھے. انہوں نے خود ہمیں برباد کیا ہے. اچھا وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. فضل صاحب میں آخری بات کرنا چاہوں گا, مختصر مجھے بتائیں, یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ حکومت تو جو کر رہی ہے نہیں کر رہی وہ بات ہو گئی, لوگ کیا کر سکتے ہیں, پاکستان کے عوام کس طریقے سے سوات کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں اگر حکومت کی طرف زیادہ نہ دیکھے تو اچھا ہوگا, کیونکہ وہ سنیل پیس سے سلسلے چل رہے ہیں. ہمارا جو یہاں پہ مختلف ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں بزنس میں, جو گیس اسٹیشنز ہے, بینکس ہے, ملٹی نیشنلز ہے جو یہاں سے پیسہ کما رہے ہیں, اگر وہ اپنے کمائی کا 8-10% سوات کے سینک بیوٹی کے لیے مختص کر لے اور وہ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ ٹور اسپاٹ بنائے, مختلف جگہوں پہ گارڈز کو تربیت دے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ جائے, ان کو مختلف علاقوں کے سلسلے میں, مختلف تہذیبوں کے سلسلے میں ان کو باتیں سمجھائے, تو میرا خیال ہے اس طریقے سے ہم سلولی اینڈ گریجولی اٹھ سکتے ہیں. اس میں ایک اہم بات جو ہے, سب سے اہم بات, وہ میڈیا کا رول ہے. اگر میڈیا اپنا فوکس تھوڑا سا ڈائیورٹ کر لے ڈیولپمنٹ کی طرف, تھوڑا سا ڈائیورشن دے دے لوگوں کو راغب کرنے کی طرف, اور تھوڑا سا ٹیررزم کو نگیٹ کر لے, تو میرا خیال ہے اس سے بہت جلدی ہم. بہت شکریہ. آپ نے تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. آپ نے بات سنی لی ہوگی, جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو نقصان ہوا ہے ٹورزم انڈسٹری کو وہ بہت زیادہ ہے, جتنا عام تاثر ہے اس سے زیادہ ہے, اور یہاں آ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی انڈسٹری جب عروج پر تھی تو یہاں پہ کیا حالات تھے اور اب اس کی حالت کیا ہے. کرنے کو تو بہت کچھ ہے, لیکن جو کم از کم فوری طور پر جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومتوں نے جو کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت, ان کمٹمنٹس کو پورا کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس وقت حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو مینٹین کرنا بہت اہم ہے. سوات کے حوالے سے ہم آنے والے پروگراموں میں بھی بات کرتے رہیں گے. فی الحال فہد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.